غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولیٰ 4 ہجری۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد ربیع الاول سے لے کر شروع جمادی الاولیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ شروع جمادی الاولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی محارب اور بنی ثعلبہ آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ 400 صحابہ کی جمعیت ہمراہ لے کر نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ نجد پہنچے تو کچھ لوگ قبیلہ غطفان کے ملے، مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں آپ نے اس غزوے میں نزول فرمایا تھا۔ اس میں سیاہ اور سفید اور سرخ نشانات تھے۔ یہاں سے چل کر آپ ایک گھاٹی پر ٹھہرے۔ عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما کو درے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ آپس میں ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اول نصف شب میں عباد اور آخر نصف شب میں عمار جاگیں۔ اس کے مطابق عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تو سو گئے اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ایک کافر نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ مسلمانوں کے پاسبان ہیں۔ ایک تیر مارا جو ٹھیک نشانے پر پہنچا، مگر عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے رگ و ریشے میں معبود حقیقی کی عبودیت اور بندگی سرایت کر چکی تھی اور سرتاپا مولائے حقیقی کی محبت میں سرشار تھے اور ایمان و احسان کی حلاوت ان کے دل میں اتر چکی تھی، تیر و سنان کب ان کی عبادت میں مخل ہو سکتا تھا؟ برابر اسی طرح نماز میں مشغول رہے اور تیر نکال کر پھینک دیا۔ اس کافر نے ایک دوسرا تیر مارا، انہوں نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ اس نے تیسرا تیر مارا۔ اب یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن کمین گاہ سے حملہ نہ کر دے اور جس غرض سے رسول اللہ نے ہم کو یہاں متعین کیا ہے وہ غرض نہ فوت ہو جائے، اس لیے نماز کو پورا کیا اور نماز پوری کرنے کے بعد ساتھی کو جگایا کہ اٹھو، زخمی ہو گیا ہوں۔ دشمن ان کو جگاتے دیکھ کر فرار ہو گیا۔ عمار بن یاسر بیدار ہوئے اور دیکھ کر کہ جسم سے خون جاری ہے کہا، سبحان اللہ، تم نے مجھ کو پہلے ہی تیر میں کیوں نہ جگایا؟ کہا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس کو قطع کرنا اچھا نہ معلوم ہوا۔ جب پے در پہ تیر لگے تب میں نے نماز پوری کی اور تم کو جگایا۔ خدا کی قسم اگر رسول کے حکم کا خیال نہ ہوتا تو نماز ختم ہونے سے پہلے میری جان ختم ہو جاتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں، گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف۔ شریعت کے احکام، عبادات سے متعلق تفاصیل۔ اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ہے قصر صلاۃ، لیکن صلاۃ الخوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں قصر کا حکم۔ اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتحال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو مگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا لشکر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھے تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر چاق و چوبند رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تاکہ جب تم سجدہ کرو، جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے، کھڑے رہیں ان کے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں، دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی۔ اب جب انہوں نے سلام پھیر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جو اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے۔ اب حضور نے ایک رکعت اور پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو گئی،
اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی، اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں بھی، اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں، اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو، اور کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزہ وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے، اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے، تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواریوں پر چلتے ہوئے۔ وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر، وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ادعیہ معصورہ ہے، اوراد معصورہ ہے، اوراد مسنونہ ہے، ان کے سے اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے، صلاۃ الخوف، جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو، جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ، اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے، اس کے اپنے اوقات ہیں، اور اس اوقات کے ضمن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے 2 دن نماز آپ کو پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں، اور بتایا کہ ان کے مابین وقت